السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، لے کر آپ کا اپنا پروگرام خوف، کیا سچ کیا جھوٹ۔ اس پروگرام میں ہم نے خوف کے الگ الگ اقسام پر بات کی ہے، ہم نے آپ کے سوالات اس میں شامل کیے ہیں، ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جنات ہوتے ہیں اور وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیں صرف راہ راست پر رہنا ہے، قرآن مجید پر عمل کرنا ہے تو ہم بچ پائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان کا بریف انٹروڈکشن دوں، انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، فی الحال پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے۔ شیخ صاحب، ہم نے گفتگو کی ہے کافی ٹاپکس پر، کافی جوابات دیے ہیں آپ نے لوگوں کے سوالوں کے۔ ایک عام سوال ہے نفسیاتی بیماریاں، وسوسہ، وہم اور شک، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ وسوسہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ تو وسوسہ ڈالنے والا ہے، خناس ہے کون؟ یہ شیطان ہے۔ جی۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے، وسپرنگ کرتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس نفس میں اللہ تعالیٰ نے اچھائی کی کیفیت بھی رکھ دی ہے اور برائی کی کیفیت بھی رکھ دی ہے۔ تو اب اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد میں رہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے طریقے کے مطابق رہتے ہیں، وہ جو فرشتہ ہے ہر انسان کے ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہے، ایک اچھا ایک برا۔ تو جب صبح میں انسان اٹھتا ہے تو اچھا قرین اس کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، برا قرین اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ اب ایک انسان اگر وہ شریعت کا پابند ہو، عقیدے کا اچھا ہو، عمل کا اچھا ہو، تو ہمیشہ وہ اچھے کی بات سنے گا۔ لیکن اگر ایک انسان برائی کے راستے پہ چلے تو ہمیشہ وہ برے قرین کے وسوسے میں جائے گا، شیطان کے وسوسے میں جائے گا۔ آدمی کو اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اب اس کا نفس اگر اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، نفس امارہ بھی ہوتا ہے، برائیوں پر حکم دینے والا۔ سورہ یوسف میں نفس امارہ کا ذکر ہے۔ نفس لوامہ ہوتا ہے، ایک آدمی گناہ کر لیا تو اس کو وہ ملامت کرتا ہے، تم نے کیا کیا، یہاں تک کہ اس کو اچھائی کی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی، سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کے آیت نمبر 2 میں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، آیت نمبر 2 میں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نفس لوامہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، کیونکہ انسان کو ملامت کرتے وہاں تک لاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بڑا مطمئن ہو کر دنیا سے جاتا ہے، کیونکہ اس کو فرشتوں کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ تو یہ نفس کی قسمیں ہے۔ اس میں جو نفس امارہ ہے، انسان کو برائی کا جو حکم دیتا ہے، اگر انسان اس کے پیچھے چلتا جائے تو پھر اس کا قرین بہت مضبوط ہو جائے گا، پھر شیطان اور مضبوط ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک قرین دوسرے قرین سے ملا، ان دونوں کا آپس میں کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے، اگر آپ کا قرین ہے، میرا قرین ہے، ان کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک قرین دوسرے قرین سے ملا، کہا کہ بھئی تم تو بڑے مضبوط ہو گئے ہو کھا پی کر۔ وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں میرا جو آدمی ہے نا، نہ کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے، نہ ٹوائلٹ جانے سے پہلے دعائیں ہیں، نہ گھر میں داخل ہوتے وقت پر، تو یہ سارا جو کھانا پینا ہے وہ میرے ہی پاس تو آ رہا ہے۔ سوتے وقت پر موسیقی ہے، موسیقی کیا ہے؟ غذا ہے، آپ اپنے جن کو مضبوط کر رہے ہیں۔ جو آدمی موسیقی زیادہ سنے گا، نافرمانی زیادہ کرے گا، شرک زیادہ کرے گا، بدعت کرے گا، تو گویا کہ وہ اپنے شیطان کو مضبوط کر رہا ہے، پھر وہ اس کو اور وسوسے ڈالے گا۔ لیکن جو آدمی اللہ کے ذکر میں رہتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تو اپنے قرین کو کمزور کر رہا ہے، برے قرین کو، اور اچھا قرین مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوسرے قرین نے پوچھا تمہارا حال کیا، تم تو بڑے کمزور نظر آ رہے ہو۔ تو کہا میرا آدمی مجھے کچھ موقع دیتا ہی نہیں، کھاتا ہے تو بسم اللہ کہہ کر، سوتا ہے تو دعائیں پڑھ کر، نہ مجھے نیند برابر ہو رہی ہے اور نہ مجھے کھانا برابر مل رہا ہے، نہ موسیقی کی وجہ سے کوئی غذا مل رہی۔ تو آپ نے دیکھا ہمارے بہت سارے بچے، نوجوان بچے گانا سنتے سنتے رات میں سو جاتے ہیں، گویا کہ ان کے پوری رات کس میں گزر رہی؟ گانوں میں گزر رہی۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے، منہ پر موبائل پڑھ رہا ہے، ان کو کچھ فکر نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا دنیاوی اعتبار سے وہ خود الگ پرابلم ہے۔ جی۔ الیکٹرو اسٹیٹک چارجز کی وجہ سے آدمی الگ پریشان ہے، پھر دوسری طرف یہ جنوں کو غذا ملنے کی وجہ سے یہ الگ پرابلم۔ یہ سب مل کر ایک وسوسہ کا سسٹم پیدا ہوتا ہے۔ قرآن میں اس کو آسان لفظوں میں کہا وسوسہ۔ تو پورے قرآن اور صحیح حدیث کا سروے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ شروع کی صفت کیا ہوتی ہے؟ میں وضو برابر کرایا نہیں کرا، میرے کہیں پیشاب کے چھینٹے کپڑے میں تو نہیں گر گئے، ایک قسم کا وسوسہ۔ جی۔ میں وضو میں تھا، وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا، کیا مجھ سے ہوا خارج ہوئی کیا؟ یہ ایک قسم کا وسوسہ ہے جو عبادات میں وسوسہ آتا ہے۔ نماز میں بھی کہ کتنے رکعت ہو گئی، نماز میں کتنے رکعت ہوئی، بار بار آدمی کو جو وسوسہ آتا ہے، یہ عبادات کا وسوسہ ہوتا ہے۔ معاملت داری کا وسوسہ ہے کہ آدمی ہمیشہ سب کے بارے میں نیگیٹو سوچتا ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا دشمن ہے، ایک دوسرے کے بارے میں وہ وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے ہم کو پناہ سکھائی گئی ہے سب چیزوں سے، من شر الوسواس الخناس کہہ کر پناہ سکھائی گئی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم وسوسے کو ڈھیل دو گے، اسی طرح سے تم اس کے پیچھے جاؤ گے، تو ایک دن آئے گا کہ شیطان تمہیں جیسے کنکری کو ہاتھ میں رکھ کے تھا ہلاتے نا، تو ویسا شیطان تمہیں ہلائے گا۔ اور اسی طرح تلبیس ابلیس کتاب لکھی ابن الجوزی نے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللہفان کتاب لکھی انہوں نے، اور اسی طریقے سے الداء والدواء کتاب لکھی، مدارج السالکین۔ یہ سب کتابوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے باہر نکالنا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے، ایک آدمی تو سمندر میں گیا، گھنٹوں تیرتے رہا، پھر سمندر کے باہر آ کر اس نے کہا کیا میرے جسم کو پانی لگا کیا؟ یہ شک کی کیفیت ہے۔ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر روک لگا دی، کہا کہ اگر تم کو نماز میں یہ فیل ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے، اس وقت تک تم واپس نہیں جاؤ جب تک کہ یا تو تم آواز سنو یا بدبو۔ صرف شک کی بنیاد پر نماز چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ اس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ نکالا کہ شک کی بنیاد پر مان لیجیے میں نہا کر نکل رہا ہوں، اچانک مجھے آتا ہے، ہو سکتا ہے جسم کا کوئی حصہ سوکھا رہ گیا ہو، تو یہ وسوسے پر توجہ نہ دے اور باہر نکل جائے۔ ایک مرتبہ اگر آپ توجہ دے دیں گے، پھر 2-3 گھنٹے آخری میں جانے والے ہیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو اس لیے کہتے ہیں شروع میں ہی اس پر روک لگا دی جائے، وہیں پر روک لگا دی جائے تاکہ بات آگے نہ بڑھے۔ تو وسوسے کے سارے سمٹم کی وجہ سے آدمی آخری میں انکانفیڈنٹ ہوتا ہے، معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے، عبادات میں پرابلم، آخری میں نقصان ہی نقصان۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی مطلب بھائی ہے، کوئی بہن ہے، اس وسوسے میں مبتلا ہے، تو شاید وہ کسی سے کہہ نہیں پاتے ہوں گے کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں۔ اگر ہم سائنٹیفک حساب سے دیکھیں تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے اسے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ شاید کسی کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کر پائیں، اگر ڈسکس کیا تو ان کا مذاق اڑایا جائے، تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے وہ دعا کو پکڑ لے۔ دعا سے کیا ہوتے ہیں؟ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور یہ چیزیں چونکہ اصل میں دیکھیں ریزن معلوم کرنا ہے۔ وسوسہ آ جاتا ہے، لیکن وسوسہ آتا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک آدمی اگر درد ہوتا ہے پین کلر کھا لے، تو ہم بولیں گے بھائی تم نے مکمل ٹریٹ نہیں کیا، اصل میں درد آ کیوں رہا ہے، اگر وہ تشخیص ہو جاتی ہے تو تب جا کر اس کو جڑ پیڑ سے ہم نکال سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی وہم وسوسے میں مبتلا ہو کر سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے تو اتنا ہی غور نہ کرے بلکہ وہم کیوں آ رہا ہے۔ اگر وہ نفسیات کی وجہ سے آ رہا ہے، فوبیا کی وجہ سے آ رہا ہے، تب تو سائیکیٹرسٹ شریعت کی روشنی میں جو وہ آپ کو علاج دے گا فائدہ رہے گا۔ لیکن اگر یہ وسوسے شیطان، جن، جادو کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو ایسے وقت پر اس کو چاہیے کہ وہ دنیاوی علاج کے ساتھ ساتھ شرعی طور پہ جو علاج ہے صحیح معالج کے پاس جائے۔ معالج ملنے تک کیا کرے گا؟ وہ خود اپنا رقیہ خود کرے گا، سیلف رقیہ۔ سیلف رقیہ میں کیا ہوتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب سوتا ہے تو دعائیں پڑھ کر پھونکے۔ یہ جو چھینٹے ہیں، جب ایسا پھونکتا ہے اس پہ جو چھینٹے آ رہے ہیں، یہ ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ ہیروں میں ہو سکتا ہے آپ کو سکون نہ ملے، لیکن جب آپ ایسا اس کو ملتے ہیں، مل کر سوتے ہیں، جہاں تک ہاتھ جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ مل کر سویا کرتے تھے۔ تو یہ ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے اس وقت پر بھی کیا کرتے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دعائیں پڑھتے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی ان کے پورے جسم کو ملا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تبرک والا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کرتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے۔ تو یہ پھل کے سوروں سے بڑا اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ آیت الکرسی وغیرہ، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں آپ، جتنا اب اذکار کے قریب ہوں گے، صبح اور شام کی دعائیں، نماز کی پابندی، تو یہ وسوسے سے دور ہونے کا، اور علم بڑھانا چاہیے، معلومات بڑھانی چاہیے عبادات میں، معاملات داریوں میں۔ تو بھی بالکل، مطلب سائیکیٹری کو بھی ہم نظر انداز نہ کریں، یہ جو ہم توازن میں جائیں، بالکل جو چیز جس کا ہے اس کا وہ حق ادا کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے وہاں مت جاؤ، یہاں مت جاؤ، جو چیز غلط ہے وہاں مت جاؤ، یہ تو طے ہے، شرک کی جگہ پہ مت جاؤ۔ لیکن سائیکیٹرسٹ کے پاس اس وقت پر جب جبکہ وہ معاملہ سائیکیٹرسٹ کا ہو، لیکن ہمیشہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں آپ یا میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تب بھی کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کا علاج کریں، کیونکہ اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے نا۔ قرآن مجید پڑھنے سے سائیڈ افیکٹ اگر ہوں گے بھی تو پازیٹیو سائیڈ افیکٹ ہوں گے انشاءاللہ، نیگیٹو سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو کچھ نقصان ہوتا ہو۔ آپ نے جو ڈسکشن میں کہا کہ جنات کو ایکسیس ہے، شیاطین کو ایکسیس ہے انسان کے جسم میں دوڑنے کا، رگوں میں دوڑنے کا، اور کیمیکل امبیلنس کرتے ہیں، جو آج کی ڈیٹ میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیٹ کریٹ سم کائنڈ آف اے ڈس آرڈر ان اے پرسن۔ تو یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیکشن کی طرف، جو ہے سوالات، واٹس ایپ کے سوالات جو آڈینس بھیجتی ہے۔
ناظرین آپ کے اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس پر آپ میسیجز بھیج سکتے ہیں, سوالات بھیج سکتے ہیں اور آڈیو میسیجز بھیج سکتے ہیں, ہم انہیں اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں دیے ہوئے ای میل آئی ڈی پر. تو ہم اپنا اگلا سوال دیکھتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام آصف ہے شیخ, میں مالونی بمبئی سے بول رہا ہوں. شیخ میرا ایک سوال ہے, میں راستے سے جا رہا تھا شیخ رات کے ٹائم, تو ایک پرچائی دکھا, میں پیچھے پلٹ کے تو کوئی نہیں ہے, پھر جا رہا تھا پھر پرچائی دکھا ہے شیخ, اس کا میرے کو جواب بتاؤ. جی بھائی کا بھی سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو عام طور پر بچپن سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ باہر مت جائیے, جن ہے, بھوت ہے, وہ بوڑھا بابا, ایسا کچھ بچوں کو بچپن سے ہی ڈراتے رہتے ہیں کہ اگر پھر ایک گمان سا ہو جاتا ہے کہ ہم چلتے رہتے ہیں کہ شاید کچھ ہے, وہ حقیقت ہے؟ آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دراصل اس میں کچھ حقیقت ہے اور کچھ حقیقت نہیں ہے. جیسے پرچھائی کا جو معاملہ ہے تو اس میں عربی میں اس کے لیے ورڈ ہے اشباح, کچھ پرچھائی نظر آنا, یہ ورڈ ہوتا. تو اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے. جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کو ڈرا کے تربیت دی جاتی ہے, وہ خوف کے ماحول میں بچے کو پروان چڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ ماں باپ سمجھتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے, بچے کو ڈرا دیں گے تو وہ چپ ہو جائے گا, لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ فیوچر میں کیا ساتھ پڑتے سائڈ ہیں. افیکٹس ہیں اس کے. جبکہ دوسرے ممالک کے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنداس رہتے ہیں. تو حد سے زیادہ بنداس بھی رہنا صحیح نہیں ہے, پریکاشن لینا چاہیے. حد سے زیادہ بھی ہم پریشان ہونا بھی صحیح دب کے نہیں نہ ہے. رہیں. تو اس میں ذرا ہمارے تربیت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اگر اللہ کا خوف دلاتے رہیں کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی مت کرو, پھر ان کی محبت بٹھائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بڈھا بڈھا کہہ کر پورے قوم کو بوڑھا بنانے کے بجائے. جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے کہ پرچھائی کیا نظر آتی ہے, میں نے کہا جن. پرچھائی کو الگ بھوت, پرے, چڑیل, یہ جتنے بھی تصورات ہیں, اصل میں جن کو جو طاقت ملی ہے شکلیں بدل بدل کے آنے کی. جی یہ ہم کانفیڈنٹلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے, سورہ حشر میں ہے, سورہ توبہ میں ہے, کہ جنگ بدر کا جب ذکر ہو رہا تھا قرآن مجید میں تو وہاں پر بتایا گیا کہ شیطان ایک انسان کے شکل میں لا کر ابو جہل کو اس نے باقاعدہ مشورہ دے کر میدان جنگ میں لا کر آخر میں وہ پورے کے پورے مر گئے. کا مطلب کیا نکلا کہ دریا کون بنا؟ وہی بوڑھا, بارش. تو ان کو شکلیں اس حد تک بدلنے کے امکانات ہیں. تو الگ الگ ایریاز میں الگ الگ ناموں سے جانے جاتے ہیں. ہاں, شکلیں بدلنے سے اس ایریا میں نام الگ الگ قسم کے مشہور ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے. تو اب یہ جو پرچھائی ہے, دراصل جن کیا کرتا ہے, وہ اپنی پرچھائی تو بتا دیتا لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. تو خوف کرنے کی شکلیں, وہ پرچھائی کون بنا؟ وہ جن بنا اصل میں. جیسے اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا شیخ جن جو ہے دیوار کے ادھر سے ادھر آ گیا. میں نے کہا ویسا نہیں ہے, دیوار کے ادھر سائڈ سے جن کیسے آئے گا؟ وہ اصل میں نہیں ہے. اصل میں جن وہیں پر بیٹھا رہتا ہے, وہی جن دیوار پر, جس مطلب مان لیجئے کہ ابھی میرے سامنے دیوار ہے, تو اس کے دیوار کے پیچھے کا جو ہے نا, وہاں سے جن اندر نہیں آ رہا ہے. جن پہلے سے اندر یہاں بیٹھا ہوا ہے, ہم کو نظر نہیں آتا. اب آہستہ آہستہ شکل جب لیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جن باہر سے آ رہا ہے. تو پہلے وہ سر دکھائے گا, پھر اس کے بعد دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ پر ایسا لگے گا جیسا کہ پیر باہر سے نکالتے ہیں. کبھی آئینے میں سے پاس ہوتا نظر آئے گا. تو یہ ساری چیز اصل میں کیا ہے, یہ اس کے بھٹکانے کے حربے ہیں. جیسے کرتب, جیسے ہمارے پاس بھی جادوگر کچھ مداری جو ہوتے ہیں ڈم 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 کر کے کچھ کرتب دکھاتے, تو جن تو اس میں اور زیادہ ماہر. انسانی جب یہ سب کئی کرتبیں کر سکتا ہے تو ان کو تو بہت سارے پاور دیے گئے, اس کا مس یوز یہ کرتے ہیں. لیکن ہم پھر بھی ان سے بہتر ہیں, ہمیں ان سے ڈرنے کی ضرورت ہم نہیں. اشرف المخلوقات ہیں. سبحان اللہ. قرآن مجید کی طاقت ہمارے پاس ہے. قرآن اگر پہاڑ پہ ہوتا پہاڑ رضا رضا ہو جاتا, وہ پاور ہمارے ساتھ. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دبلی پتلی ایک بچی, اس کے اوپر جن آ گیا. اب اس کو جب علاج کرنے کے لیے جب ہم تھوڑی آیتیں پڑھتے ہیں, اچانک جن حاوی ہو گیا اور لڑکی ہلنے لگی. تو اس کے جو بھائی تھے, لگ بھگ 5 بھائی, پانچوں کے پانچوں بھی مضبوط پہلوان ہیں. اس لڑکی نے ایسے جب جھٹکا تو پانچوں بھی جو ہے دور جا کر گر گئے. سنبھال نہیں سک رہے تھے بچی کو, سنبھالنے اتنا مضبوط. ہم علاج کرنے والی ایک ٹیم تھی پورے, تو اس میں سے ایک صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے بہرحال کیا کیا صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ ہم ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے. اس کا پاور ہم کو نہیں معلوم ہوتا. قرآن کا پاور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو خاص طور سے جنوں کے علاج کے وقت پر دیکھیں کتنے مضبوط جن ہیں جو ہلا دیتے ہیں, فریجوں کو گرا دیتے ہیں, دیواروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں, دروازے توڑ دیتے ہیں, بڑے بڑے صوفے اٹھا لیتے ہیں. لیکن جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو وال اپنے ہاتھ پہ لپیٹ کر بچی کے بال پکڑ کے, بچی جب سے مار رہی ہے, ہل رہی ہے, جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے 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 بچی اتنی کمزور ہوگی ایسا ہاتھ میں ہلنے لگی. اتنا چھوٹی بچی, کمزور بچی, لیکن اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے. ایک مرتبہ جو ہے میں ایسے ہی علاج کے لیے ایسے شروعات کر رہا تھا, اتنا بڑا صوفہ, دبلا پتلا بچہ ہے, وہ صوفہ اٹھا ہی نہیں سکتا, بڑا لکڑی والا صوفہ, اس نے اٹھا کر مجھے مارنے کی کوشش کی.
تو بہرحال ہم کو الرٹ بھی رہنا چاہیے. علاج اگر ویسے تو زیادہ ہم اس میں علاج کرنے والے لوگ الگ ہیں, ہم ان کو رہنمائی کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اب لوگ مجھ سے پھر علاج کا سلسلہ شروع کر دیں. ہم رہنمائی کرتے ہیں, معلومات دیتے ہیں, انفارمیشن دیتے ہیں. ہماری نگرانی میں بہت سارے معالجین ہیں جو انفارمیشن لیتے ہیں. تو بہرحال کبھی نہ کبھی مجھے مجبوری میں اگر کوئی موجود نہ ہو تو مجھے میدان میں اترنا ہی پڑتا ہے, کیونکہ انسان کو ہر چیز سیکھ کے رکھنا چاہیے. تو جب وہ مجھے صوفے سے مارنے کی کوشش کر رہا, تو بہرحال بچپن میں تھوڑا بہت کراٹے ہم سیکھے ہوئے تھے, تو پھر اس کو ہم نے ایک فلائنگ کک دی اس کے پیر پر بسم اللہ کہہ کر, کیونکہ جن کو اگر آپ کچھ بھی کریں گے اس وقت پر تو اثر نہیں ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کیونکہ عبادت کے اندر غلامی کا معنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ آیتیں پڑھتے فوراً اثر ہوتا ہے, اس کو غلامی کیفیت طاری ہوتی ہے, اور جن ہم سے زیادہ اثر لیتے ہیں اور وہ کمزور ہو کر صوفہ لے کر بہرحال ادھر سائڈ گر پڑا. میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, معلومات رہیں گے تو آدمی کا خوف صحیح معنوں میں جائے گا. اگر کہ اس میں ڈیٹیل میں مت جاؤ بھائی, بہت ڈیپتھ ہے, تو آدمی کو اندر ویسے ہی خوف رہ جائے گا. تو ہم جو ایپیسوڈز میں انفارمیشن دے رہے ہیں تفصیل سے, تجربات کی روشنی میں, قرآن مجید, تاریخ, احادیث, اعتراضات کے جوابات, ہر ناحیے سے ہم کر رہے ہیں. ہم فٹ نیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں, الحمدللہ. فٹ ٹو فلائی, فٹ ٹو ورک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحت مند تبھی رہیں گے جب ہم اپنے اسلام پر رہیں گے, راہ راست پہ رہیں گے. اور ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, معاشرے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ 40 دن گھر میں اگر چراغ نہ جلایا جائے تو اس میں جنات و شیاطین, بھوت پریت کا ڈیرا ہو جاتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اس سوال میں بھی ہم غور کرتے ہیں تو اس میں کچھ حقیقت ہے, کچھ حقیقت نہیں ہے. جی. اگر ہم یہ کہیں کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے تو وہاں پر جنوں کا, شیطانوں کا بسیرا ہے, پاسبل ہے کیا, ممکن ہے کیا, تو ہم کہیں گے ہاں بھائی پاسبل ہے. جی. کیونکہ اندھیرا بہت پسند ہے شیطانوں کو. قرآن میں کیا کہا, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اللہ میں تجھ سے اس اندھیرے سے پناہ مانگتا ہوں جو اندھیرا آہستہ آہستہ چھا جاتا ہے. تو اندھیرا کیا ہے, موسیقی کیا ہے, گالی گلوچ کیا ہے, گندے اخلاق کیا ہے, یہ سب ان کی غذائیں ہیں, یہ ان کے رہنے کے, ان کو بہت پسند ہے اندھیرا اندھیرا اندھیرا. تو اس لیے ہم کو کہا کہ بھئی روشنی میں رہنا چاہیے. آدمی مان لیجئے کہ دن کی بھی اگر سورج کی روشنی پڑ جاتی ہے اس روم میں یا اس گھر میں تو بھی کافی ہے, 24 گھنٹے میں کچھ تو روشنی آ گئی. لیکن کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پر سورج کی روشنی بھی نہیں آ رہی ہے, اندر لائٹ بھی نہیں ہے, نہ چراغ ہے, تو پاسبلٹی ہے کہ جن اپنا بسیرا کر لے, لیکن ضروری نہیں ہمیشہ. اور 40 دن یہ اپنی طرف سے مقرر کر لینا, ایسا بھی کوئی قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. 40 دن کوئی تجربے کی بنیاد پر اگر کسی نے کہا ہو تو اس کو ایک حد تک ہی لے آ سکتا. تجربہ شریعت نہیں ہے. کئی جگہوں پر بھئی 40 دن میں ایسا ہوا, تو 40 دن کیا ایک دن میں بھی بسیرا کر سکتا ہے اگر جن کرنا چاہے. اسی لیے اگر آپ 40-50 دن 100 دن کے لیے گھر چھوڑ کر لاک کر کے جا رہے ہوں تو کم سے کم جو زیرو بلب ہوتا ہے وہ تو آپ آن کر کے جائے. ہو سکتا ہے کہ آنے تک بلب پھٹ جائے, آپ کو ڈر ہے, الیکٹریسٹی نہیں ہو سکتی ہے, تب بھی بسم اللہ کا لاک لگا دیجئے بس. یہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں. ہر جگہ پہ روشنی رکھنا تو مشکل ہے, بسم اللہ کا لاک لگا دیجئے. آپ سافٹ ویئر لاک تو لگاتے ہیں, ڈیجیٹل لاک لگاتے ہیں, لوہے کا لاک لگاتے ہیں, بسم اللہ کہہ کر آپ چابی پھرا دیجئے, اس کھڑکی اس گھر میں کوئی داخل نہیں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ چاہتا انسانوں کے چوروں سے بھی حفاظت کرے گا, جنوں کے چوروں سے بھی اللہ حفاظت کرے گا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پہ رکھے, سلامت رکھے. ناظرین آپ کو بھی اور ہمیں بھی. آپ لوگ اپنے سوالات اسی طرح بھیجتے رہیں, ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. آپ کے اسکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس پر آپ واٹس ایپ میسیجز بھیجیں, وائس میسیجز بھیجیں, ہم اسی طرح اپنے پروگرام میں انہیں شامل کریں گے. آپ کے اسکرین پر جو ای میل آئی ڈی آ رہا ہے اس پر بھی آپ ای میل کر سکتے ہیں, ہم انہیں بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور شیخ صاحب ان کے جوابات دیں گے. ناظرین اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اور شیخ صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.